میری عادت نہیں ہے کہ کوئی موضوع جسے ممبر پہ پڑھ چکا ہوں اسے مکرر پڑھوں، لیکن میرے بعض احباب کا شدید اصرار ہے، اس لیے میں نے ایک ایسا عنوان قائم کیا ہے جس عنوان پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن عنوان تو نہیں بدلا ہے، مضمون میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔ اس لیے تبدیلی ہوگی کہ حضرت ولی دکنی کہہ گئے ہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ موضوع ہے معراج، معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اہم موضوع ہے، اسی موضوع میں نہ جانے کتنوں کے دین و ایمان کی آزمائش ہو گئی، اسی موضوع میں۔ ہم موضوع معراج چھیڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون نبوت کا کتنا قائل ہے، لیکن ہمارے اپنے پیمانے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں، مگر معلوم کر لیتے ہیں۔ راز کی باتیں جو کسی سے پوچھی نہیں جا سکتی، صرف نام علی لے لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سی راز کی باتیں جو پوچھی نہیں جا سکتی، بس ہم نام علی لے لیتے ہیں اور چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ رنگ اصلی ہے یا کھوٹا ہے۔ چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے۔ اسی طرح بعض موضوعات چھیڑ دیتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کتنا ہے۔ معراج کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا نبوت پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد کتنا ہے، ایمان کتنا ہے۔ عدل کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کا کتنا شعور ہے۔ عادل کا تذکرہ کیا اور معلوم ہو گیا کہ تصور توحید کیا ہے، خدا کا تصور کیا ہے ان کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کے ہمارے پیمانے آج کے دور میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرائزڈ مشینیں آ گئی ہیں بلڈ ٹیسٹ کرنے کی، منٹوں سیکنڈوں میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں۔ ایک قطرہ لہو کافی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایک قطرہ لہو کہیں بھی پورے جسم میں چھپی ہوئی کوئی بیماری ہو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے، صحیح و سالم ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارا ایک کلمہ، ایک لفظ وہ اثر رکھتا ہے کہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بیماریاں آشکارا ہو جاتی ہیں، علم نشرہ ہو جاتی ہیں اور صحت کی کیفیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لاکھ کوئی پشمردہ بیٹھا ہو
غریب ہو، فقیر ہو، مفلس ہو، نادار ہو، مظلوم ہو، کچلا ہوا ہو، مستضعف ہو، ایکسپلائٹ کیا گیا ہو اسے، دنیا سمجھ رہی ہو کہ تھکا ہارا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے اندر کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، مگر معیار صحت و حیات معلوم ہو جاتا ہے نام علی لے کر کہ اس کے اندر کتنی جرأت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا ابھی جینے کا حوصلہ موجود ہے۔ ایک لفظ سے ہم پورا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو معراج کا مضمون بہت عظیم مضمون ہے، معمولی مضمون نہیں ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جسے خود رب اکبر نے بڑے شان و شکوہ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر معراج پیغمبر کا ذکر ہے۔ ایک تو سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل کا مطلع، اس کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا آیت ہے خدا کی! جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ آیت سن کے وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پر۔ چونکہ رب اکبر کو معلوم تھا، لیکن معراج کا مضمون ایسا مضمون ہے کہ آج ہی لوگوں کو شک نہیں ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے دانشور، میں کیا عرض کروں، المیہ اس ملت کا کیا ہے، آج بھی آپ کے اس ملک میں بھی ایسے بڑے دانشور موجود ہیں جنہیں آپ نئی نسل کے لیے ایک سورس کے طور پر پہچانتے ہیں۔ ایسی شخصیتیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، ان سے سوالات ہوتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، مگر وہ معراج پیغمبر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی چند روز قبل میں ملتان میں تھا، وہاں ایک میرے دیرینہ کرم فرما جناب سید عبداللہ شوکت زیدی صاحب، ان کی ایک مخصوص ادا ہے، ان کے پاس ماشاءاللہ کتابوں کا قدیم ذخیرہ ہے، نادر کتابیں ان کے پاس ہیں، اکثر کتابوں کے پہلے ایڈیشن ان کے ذاتی کلیکشن میں موجود ہیں، اور مجھ پہ یہ لطف کرتے ہیں کہ ہر سال کسی ایک نادر کتاب کا وہ پہلا ایڈیشن لا کر مجھے ہدیتاً دے دیتے ہیں۔ اور اس مرتبہ جو ایک کتاب انہوں نے لا کر دی، وہ کتاب کی ورق گردانی میں نے کی ابھی کچھ دیر پہلے، تو دیکھا کہ مصنف معراج کا قائل ہی نہیں ہے۔ نام نہیں لوں گا، ہماری سیرت یہ ہے کہ بڑے بڑوں کا نام ممبر پہ نہیں لیتے۔ دیکھیے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے مزاج کی بات ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کا نام لیا جا رہا ہو، علی کا نام لیا جا رہا ہو، پاکیزہ نام لیے جا رہے ہوں، معصومین کا تذکرہ ہو، اہل تطہیر کا تذکرہ ہو، وہاں پھر کسی ایسے نام کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فضائے دہن بھی مقدر ہو جائے۔ لیکن بس حیف ہے کہ لوگ معراج کے منکر، آج بھی منکر ہیں اور کل بھی منکر تھے۔ چونکہ یہ گفتگو کل اور پرسوں بھی جاری رہے گی تو غالباً آج کی گفتگو تمہیدی ہی مطالب میں گزر جائے گی۔ جو لوگ منکر ہیں ان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ معراج سرے سے معراج نہیں تھی، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے۔
کچھ لوگ وہ کہتے ہیں خواب کے تک کے قائل نہیں، کہ نہیں یہ بات ہے ہی نہیں، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، روحانی معراج ہوئی تھی۔ توجہ رکھیے گا دونوں جملوں، جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، یہ بھی دو گروہوں میں ہے۔ ایک وہ سادہ لوح ہیں جو اس جملے کو سمجھ نہیں سکتے کہ کہہ کیا رہے ہیں، کہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں۔ ایسے سادہ لوح ہیں کہ جانتے بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو فلسفیانہ تعمق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج اصل میں حضور کی روحانی بلندیوں کا تذکرہ ہے۔ ہم تینوں گروہوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ، ہم تینوں گروہوں کا جواب دیں گے، اور اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ مدرسہ حسینی ہے، یہ مدرسہ عزا ہے۔ حسین کے نام پر وہ مدرسہ قائم ہوا ہے کہ یہاں صرف حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا، چونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے اس مدرسے میں ہر وہ تذکرہ ہوگا جو رسول کی عظمت سے متعلق بھی ہو۔ جو لوگ فرماتے ہیں کہ خواب تھا، میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب تھا، انہیں آپ اپنے خیال سے بھی نکال دیں۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ حاشیہ خیال میں بھی جگہ پائیں۔ چونکہ اب ظاہر ہے حضرات تشریف فرمائیں، اور خواتین بھی سن رہی ہوں گی، بچے بھی سن رہے ہوں گے۔ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہر بچہ ایک مخصوص عمر میں مخصوص طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ کچھ بچے، بلکہ اکثر بچے ایک مخصوص عمر میں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں فضا میں، یا کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر اڑتا ہوا لے کے چلا جا رہا ہے، اور بہت بلندی پہ جا کر دم گھٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ خواب ہی میں رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوڑ کے ماں باپ آتے ہیں، بیٹا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ بچے کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کی بلندیوں میں جا رہے ہیں، کوئی آیا ہمیں لے گیا اور اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسے خواب دیکھنے کے بعد جب بچے بیان کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بیٹا مبارک ہو تم صاحب معراج ہو گئے۔ کسی کو سنا یا معلوم ہوا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے خاندان بھر میں اور محلے بھر میں اعلان کرا دیا کہ بھئی آئیے، آج جشن ہے، آج نذر ہے، آج نیاز ہے، شیرینی تقسیم ہوگی، کیوں آج میرا بچہ صاحب معراج ہو گیا۔ اور پھر محلے والے اور خاندان والے آ کے اسے مبارکباد دے رہے ہوں، بھائی بڑی قسمت والے ہو، تمہارا بچہ صاحب معراج ہو گیا۔ نہیں، خواب معراج نہیں ہے، معراج واقعہ ہے، کیا بات ہے، نہ کہ خواب۔ ایک جواب تو یہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب نقضی ہے، جواب خطیبانہ ہے، یا نفسیاتی جواب ہے۔ دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں جو اہل قرآن کے لیے کافی ہوگا۔ ایک جملہ، قرآن مجید نے بہت سے انبیاء کو خواب دکھائے ہیں، مگر جنہیں خواب دکھایا یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا تو یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہم نے خواب دکھایا ہے۔ حضرت اسماعیل کے سامنے جناب ابراہیم نے ذکر کیا تو یہی کہہ کے ذکر کیا کہ مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے خواب میں۔ اگر معراج
معراج خواب ہی ہوتی تو پروردگار عالم اسے خواب ہی کہہ کر بیان کرتا، مگر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خواب کہہ کر بیان نہیں کیا ہے، ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ جب خدا واقعہ بیان کر رہا ہو اور مسلمان خواب کہہ رہا ہو تو پھر اس کے اسلام کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی؟ خدا کہہ رہا ہے واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو خواب دکھایا، کہا خواب دکھایا۔ خود ہمارے نبی کو دوسرے مواقع پہ خواب دکھایا، کہا خواب دکھایا۔ معراج کے لیے نہیں کہا کہ خواب دکھایا، ہم نے اپنے حبیب کو خواب میں مسجد اقصی کی سیر کرائی، ہم نے اپنے نبی کو خواب میں سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، ہم نے اپنے نبی کو خواب میں مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی سیر کرائی۔ نہیں، یہ نہیں ہے، پروردگار نے واقعے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور وہ بھی دوسرا مسئلہ، جو لوگ خواب کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں وہ تکذیب قرآن کے مرتکب ہیں، تکذیب خدا کے مرتکب ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہہ کر نقل نہیں کیا ہے کہ میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں خواب پر گیا، میں معراج پر گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کیا کہنا اس معبود کا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، بلند ہے، برتر ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اب بھی اگر کوئی معراج کے واقعے میں، اسراء کے واقعے میں شک کرے، تکذیب قرآن کے علاوہ صراحتاً تکذیب پروردگار لازم آتی ہے۔ یعنی پیغمبر نہیں کہہ رہے کہ میں معراج پر گیا تھا، خدا کہہ رہا ہے میں معراج پر لے گیا تھا۔ میں لے گیا تھا، اور خود ناز کر رہا ہے۔ واقعہ بھی ایسا ہے کہ ناز کر رہا ہے، پہلے اپنا قصیدہ پڑھتا ہے، چونکہ واقعہ اہم ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، واقعہ اہم ہے۔ چونکہ واقعہ اہم ہے اس لیے پروردگار پہلے کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، رات کے ایک حصے میں لے گئی۔ خدا ناز فرما رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جس شان کے ساتھ، جس شکوہ کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی شاعر اچھا شعر کہہ کے خود بھی جھوم اٹھتا ہے، کوئی فنکار، کوئی فن پارہ تخلیق کر کے خود بھی جھوم اٹھتا ہے۔ خالق خود جھوم رہا ہے اس شان ضیافت محبوب پر۔ کیا شان ضیافت ہے! یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مہمان آپ بلاتے ہیں اور جب رخصت ہوتا ہے تو مہمان کہتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت تھی، بہت اچھی میزبانی تھی۔ اور یہ کیفیت یہ ہے کہ یہاں میزبان کہہ رہا ہے کہ دیکھیے تو صحیح میں نے کیسی دعوت کی تھی، دیکھیے تو صحیح میں نے دعوت کیسی کی تھی۔ یہاں یہ کیفیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس معبود کا جو راتوں رات ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص منکر معراج ہو، اب میں پھر عرض کروں گا کہ نام نہیں لوں گا کہ کہاں سے یہ فتنہ جاگا ہے۔ یہ فتنہ صدر اسلام سے شروع ہوا، وہیں سے شروع ہوا، جس کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، کوئی ملک نہیں آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا۔ بیٹے نے یہ کہا ہے، باپ نے وہ کہا ہے۔
آپ نے شاخسانہ کھڑا کیا کہ معراج تو خواب تھی، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے. اور سہارا کس کا لیا؟ سہارا کون بنا؟ یہ کہنے کے لیے کہ اصل میں خواب تھی، خواب. سہارا اسی کا لیا جس کا میدان جنگ میں لیا تھا. اس پردہ نشیں کا سہارا لے لیا جس کا سہارا میدان جنگ میں لیا تھا. ان سے روایت ہے کہ خواب تھی. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ان سے روایت ہے کہ خواب تھی. اور بھی روایتیں ہیں مگر ان روایتوں میں یہ روایت بھی داخل کر دی گئی. بس اب میں کیا عرض کروں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور بیان آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. ابھی تو تمہیدی جملے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ خواب تو نہیں تھی، قرآن نے اسے واقعے کے طور پہ بیان کیا. اب واقعہ بھی تھا تو کیسا؟ کچھ کہتے ہیں روحانی معراج تھی، کچھ کہتے ہیں روح و جسم کے ساتھ معراج تھی. اب اس میں نے کہا دو گروہ ہیں، کچھ تو جانتے ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو میں بھی دو جواب دوں گا. ایک جواب یاد رکھیے، جب کوئی کہے روحانی معراج تھی جسمانی نہیں، تو آپ فوراً یہ جملہ کہہ دیجئے گا کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے. آپ معراج کے قائل ہیں یا موت کے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسم یہاں رہا، روح پر پرواز کر گئی. جسم کو چھوڑ کر روح کے پرواز کرنے کا نام ہے موت. جسم کو ساتھ لے کر روح کے پرواز کرنے کا نام ہے معراج. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھائی روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ کی گنجائش ہے؟ کہتے ہیں روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں تھی. جسم یہاں رہا، روح معراج پہ گئی. اسی لیے میں عام طور پہ تعزیت کی مجلس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اور ایک سوگوار بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دراصل ہر مومن کی موت اس کی روحانی معراج ہوتی ہے. ہر مومن کی موت، ہر مومنہ کی موت اس کی روحانی معراج ہے. جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح ملکوت اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہے. یہ ہے روحانی معراج ہماری. لیکن حضور کی معراج صرف روحانی معراج نہیں تھی. حضور روح و جسم کے ساتھ اپنے مکمل وجود کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے. اس لیے کہ معراج کی تعریف ہی ہے کہ روح کا اتنا غلبہ ہو جائے جسم پر، روح کو وہ اقتدار حاصل ہو، روح کو وہ سلطنت حاصل ہو، وہ سلطان حاصل ہو کہ جہاں تک روح چاہے جسم کو لے کر پرواز کرتی چلی جائے. تعریف معراج کی یہی ہے. کسی اور کی روح میں قوت ہو یا نہ ہو، مگر کسی کو شبہ ہے کہ حبیب کبریا، امام المرسلین، خاتم النبیین، صاحب اخلاق خلق عظیم، محبوب الہ عالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی روح کی قوت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ کیسی قوت تھی؟
یہاں پر ٹھہر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ سب بھی سمجھیے تمہیدی جملے ہیں، یہ سب ابھی واقعہ معراج بیان کرنا شروع نہیں کیا ہے میں نے، یہ تو عنوان معراج پر وارد ہونے والے اعتراضوں کا جواب ہے۔ ابھی اعتراض نقل کر رہا ہوں، جواب عرض کر رہا ہوں، وہ بھی مختصراً۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ جو لوگ معراج کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اور عنوانات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ نفس کی قوت جب ظاہر ہوتی ہے، کسی بھی شے کی جب قوت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں فصل واقع نہیں ہوتا۔ توجہ رہے، یہ آپ کے سامنے بلب روشن ہے، اس کی شعاع یہاں تک پہنچ رہی ہے، مسلسل و متصل ہے یا منقطع؟ ایسا تو نہیں کہ بلب ہے، بلب کے چاروں طرف پہلے اندھیرا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روشنی، تھوڑی دور کے بعد روشنی، یہ فاصلہ ہے؟ فصل ہے؟ نہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ساؤنڈ انرجی جو یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، یہ ساؤنڈ جو یہاں سے آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ مسلسل ہے یا منقطع؟ میں نے گفتگو کی، یہاں سے وائبریشن شروع ہوا، ویو لینتھ یہاں سے بننا شروع ہوئی اور مسلسل پھر آپ کے گوشے سماعت تک پہنچی۔ الیکٹرک کرنٹ، یہاں سے ہم نے سوئچ آن کیا اور وہاں چراغ جلا، وہاں بلب روشن ہوا، لیکن یہ الیکٹرک کرنٹ متصل ہے، مسلسل ہے یا منقطع؟ درمیان میں اگر کٹ جائے کہیں پر بھی تو بلب نہیں جلے گا۔ جہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ قوتوں کا نفوذ و نفاذ ہے، وہاں بلا فصل ہے۔ فصل کی گنجائش نہیں ہے، عقلاً گنجائش نہیں ہے، وجودی تقاضا یہ ہے کہ فصل واقع نہ ہو۔ نفس کی قوتوں کا یہی حال ہے۔ حضور کی بلندی نفس کیا کہنا، کتنے معجزات ہیں حضور کے، بِإِذْنِ الہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، مگر ہوتا کس کے ذریعے سے ہے؟ نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے۔ رسول کے نفس قدسی میں یہ طاقت تھی، نفس قدسیہ میں یہ طاقت تھی کہ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، اجماع ہے تمام مسلمانوں کا، کوئی منکر نہیں، درخت کو اشارہ کیا، وہ چلتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، اور پھر اشارہ کیا واپس چلے جاؤ، وہ اپنی جگہ جا کے جیسا تھا ویسا ہی اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ سنگریزے اٹھا لیے زمین سے ہتھیلی پہ، یہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، اور صرف یہی نہیں کہ ہتھیلی پہ سنگریزہ اٹھا لیا تو کلمہ پڑھنے لگے۔ آپ ایک اور معجزہ آج سن لیجئے حضور کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہیں مکے میں، مکے کا اب تو نقشہ اب بھی خیر نشیب و فراز کم تو نہیں ہوا ہے، حالانکہ بہت اس کو لیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سے آثار مٹائے گئے، مگر اس زمانے کا مکہ، اس میں کتنا نشیب و فراز رہا ہوگا۔ حضور تھوڑی دور گئے، ایک جگہ کافی گہرائی تھی جہاں پانی بھرا ہوا تھا، وہ تقریباً ایک جھیل سی تھی، وہاں پر جھیل کے اس طرف ایک پہاڑی تھی، اس طرف حضور کھڑے ہوئے تھے،
حضور کا ایک دشمن ساتھ ساتھ ہے، حضور پر نکتہ چینی کرنے والا، تنقید کرنے والا وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تب جانیں کہ وہ چٹان جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے وہ آپ کے اشارے سے یہاں تک آ جائے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے اشارہ کیا، وہ چٹان بڑے سلیقے سے پہاڑی سے اتری، گری نہیں۔ چٹان اگر گرتی تو پاش پاش ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ وہ چٹان سے اتری اور اتر کے پانی کی سطح تک آئی اور سطح آپ پر تیرتی ہوئی حضور کے قدموں تک آ گئی۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اس کے بعد حضور نے پھر اسے اشارہ کیا اور حکم دیا، وہ اسی طرح، دیکھیے چوٹی سے اترنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے اور اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ صاحب وہ چٹان لڑک کے نیچے آ گئی تھی ہوا سے، آپ اسے اترنا کہہ رہے ہیں، مگر پھر آپ نے اشارہ کیا اور وہ واپس اپنی منزل تک پہنچی۔ غور فرمایا، یہ معجزہ حضور کا کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تمام معجزات، کیا حضور نے اشارہ کیا چاند کو، دو ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ارے قیامت آ گئی تھی، قیامت۔ جان بوجھ کر یہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں شق القمر پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضرات بھی کس دنیا میں رہتے ہیں، ایسے معجزے بیان کرتے ہیں۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یہ جو اجرام سماویہ ہیں، یہ جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ ایک ذرا سا اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو قیامت آ جائے، یہ پورا نظام شمسی درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو اور پھر یکجا ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں جو اعتراض آپ کر رہے ہیں اس کی تصویر کشی خود قرآن نے کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت آ گئی تھی، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ کیا بات ہے! اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت، قیامت قریب آ گئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ، سائنسداں غلط نہیں کہتا، مگر معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دے خدا، یا خدا کا نمائندہ، یہی ہے معجزہ۔ اور آپ اس ایک لمحے کو کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب بھی انسان اتنے گناہ کر رہا ہے کہ آج قیامت برپا ہو جانی چاہیے۔ اگر قیامت نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی لطف محمد عربی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ لطف پیغمبر ہے، لطف خدا ہے، لطف پیغمبر ہے۔ آج جو ایک محمد پردہ غیب میں ہے، جب تک وہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جان محمد ہے، اس وقت بھی قیامت آ گئی تھی۔ یعنی سوال اتنا سنگین تھا مشرکین و کافرین کا، اتنا سنگین سوال تھا کہ قیامت آ جاتی، مگر یہ حضرت کی روحانیت تھی، آپ کی شخصیت کی جاذبیت تھی، آپ کی قوت تھی اور لطف الہی تھا کہ آئی ہوئی قیامت ٹل گئی، چاند و ٹکڑے ہوا اور پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، یہ نفس مصطفیٰ کی قوت درخت کو قریب لے آتی ہے اور دور لے جاتی ہے، پتھر کو، چٹان کو
پہاڑی کی بلندی سے نیچے لاتی ہے اور پانی کی سطح پر تیراتی ہوئی قریب لاتی ہے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کرتی ہے۔ یہ بلا فصل ہے یا متصل؟ چاند کا جرم بڑا ہے یا جسم انسانی؟ چاند کا جرم بڑا ہے، حجم، والیوم، ویٹ، چاند بڑا ہے یا یہ جسم؟ چاند بڑا ہے۔ چاند پر اثر ہو گیا، درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتا، حضور کے اشارے سے اس نے حرکت کی۔ یہ جسم تو پہلے ہی سے حرکت کے قابل ہے، تو جو معجزے پیغمبر کی ذات اقدس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے اگر حضور خود فرماتے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گیا، تب بھی انکار کی گنجائش نہ تھی، کہ جائے کہ خدا فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اگر حضور فرما دیں کہ میں معراج پہ گیا، تب بھی کسی اس شخص کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ چکا ہو۔ اور اگر اب بھی شک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ دل سے نہیں کہا ہے، اس کا مطلب وہ اس فہرست میں ہے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ ارے اے رسول، اگر آپ کے پاس منافقین آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر حضور کہہ دیں تب بھی گنجائش نہیں، چہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اور اپنی ثنا، اپنی تسبیح بیان کر کے فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہ تو سب ابھی تمہیدی گفتگو ہے، بیان کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں میں سمٹ جائے، اس لیے کہ معراج کا سفر کیا دلکش سفر ہے، کیا حسین سفر ہے، کیا نورانی سفر ہے، اور پھر منزلیں کتنی حسین ہیں، اور منزل آخر تو قیامت کی منزل ہے جہاں ایسے ایسے حجاب اٹھے ہیں اور ایسی ایسی آیات الہیہ سامنے آئی ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے اپنی بڑی نشانی مصطفیٰ کو دکھائی۔ بڑی نشانی دکھائی، بس آج اس سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، سکت نہیں ہے، آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، حالانکہ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آپ کا بھی ذوق ایسا ہے کہ ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی اور مآل مجلس کی طرف آپ ملتفت ہو جائیں گے۔ یہ گھرانہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھرانہ کل کا کل محمد کا گھرانہ ہے، سب محمد ہیں
محمد کے گھرانے والے. اسی طرح میرا یہ جملہ آج سن کے جائیے، کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کروں گا کہ اس صاحب معراج کے گھرانے میں بہت سے اور صاحب معراج بھی، اپنی اپنی معراجیں ہیں. کسی کو مقام قاب قوسین و ادنیٰ پہ معراج ہوئی، کسی کو نو کے نیزہ پہ معراج. اپنی اپنی معراج ہے. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی ہے. حسین کی معراج، کون کون سی معراج عرض کروں؟ بچپن میں حسین کو جبرائیل عرش تک لے گئے تھے، روایت ہے، وہ روایت عرض کروں گا موقع ملا تو. لیکن اس وقت اب اس روایت کا تفصیل سے ذکر کرنے کا محل نہیں ہے. اس وقت تو مجھے پہلی معراج یہ نظر آ رہی ہے کہ جب حسین روز عاشوراء اپنے فرس سے زمین کی طرف جھکے ہیں تو ایک ساعت تک تیروں پر جسم مطہر معلق رہا. اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم مبارک زمین تک نہیں آیا. اب بتاؤ عزیزو عزادارو، کس طرح یہ جسم زمین تک پہنچا ہوگا؟ جو روایتیں ہیں، منتشر روایتیں ہیں، انہیں جمع کر کے اگر منظر نگاری کی جائے، جب تک حسین کے جسم میں طاقت رہی اس وقت تک آپ اپنے دست مبارک سے تیر نکالتے رہے. اور اس تیر نکالنے کے عمل میں حسین کا جو وفادار گھوڑا تھا، اس نے بھی حسین کی بڑی مدد کی ہے. اس نے اپنے ٹاپوں سے پہلے تو دشمنوں کو ہلاک کیا. روایتوں میں 40 سے زائد دشمن آقا کے گھوڑے نے اپنی ٹاپوں سے ہلاک کیے، اور اس کے بعد مولا کے قریب آ کے اپنے دانتوں سے جسم مبارک سے تیر نکالا. یہ جو شبیہ ذوالجناح کی نکالتے ہیں آپ، اس کے اسباب ہیں. کس وفادار گھوڑے کی شبیہ ہوتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ شبیہوں کے نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غم انگیز ماحول جو اس وقت تھا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. اس گھوڑے نے آپ کے جسم مبارک سے تیر نکالے. اور ایک جملہ اور میں کہتا آیا ہوں کہ کچھ تیر ایسے بھی تھے کہ سجدہ خالق کی للک میں، سجدہ آخر ادا کرنے کی جو تڑپ تھی حسین میں، اس میں جو حسین نے سینے پہ زور دیا، پسلیاں توڑ کے وہ تیر پشت کی جانب سے نکل گئے. اور پھر حسین نے اپنی پیشانی سجدہ خالق میں رکھی اور پھر فرمایا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میرے مالک اب تو اپنا وعدہ پورا کر. بس 2-3 فقرے اور عرض کروں، مجلس تمام ہو گئی. مجلس تمام ہو گئی. حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے، اٹھایا نہیں. اب جو سر اٹھا ہے تو وہ نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. زمین کربلا کو جھٹکے لگے، فضا تاریک ہو گئی اور غشی سے امام سجاد نے آنکھیں کھولی. کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. پھوپھی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور بیٹے نے کہا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بابا آپ پر سلام.
آپ پر سلام. اجرکم علی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.